السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور ایک نیوز اپڈیٹ کے مطابق سی ڈی اے ڈالر انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہاؤسنگ پروجیکٹ کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی کوشش میں وفاقی حکومت کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے تاکہ ملک کے ڈالر کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے تارکین وطن کے لیے نئی ہاؤسنگ اسکیمیں شروع کی جائیں۔ سی ڈی اے نے ایک پریزنٹیشن تیار کی ہے جو ممکنہ طور پر ان ہاؤسنگ پروجیکٹ سے متعلق ان کی ہدایات کی روشنی میں جمعرات کو وزیراعظم کو دی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ سی ڈی اے گندھارا انکلیو ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ جو زون 1 اور جزوی طور پر زون 3 میں آتا ہے اور کوری ہاؤسنگ اسکیم تیار کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اسی طرح شہری ادارہ حکومت کو زیر تعمیر نیلور ہائٹس ہاؤسنگ پروجیکٹ سے ہونے والی آمدنی کے امکانات کے بارے میں بھی بریف کرے گا۔ سی ڈی اے کے چیئرمین محمد عثمان اور ان کی ٹیم نے ان اسکیمز پر پریزنٹیشن دی۔ ذرائع کے مطابق کچھ کمرشل پلاٹس کی نیلامی بھی زیر بحث آئی۔ یہ دونوں اسکیمیں اربوں روپے کی آمدنی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اپنی بریفنگ میں سی ڈی اے نے وفاقی حکومت کو یہ بھی بتایا کہ اگر وہ گندھارا انکلیو کو 5000 کنال سے زیادہ پر تیار کرنا چاہتی ہے تو شہری ادارے کو زون 3 میں آنے والی مزید زمین حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ زوننگ کے موجودہ ضوابط کے تحت زون 3 میں تعمیرات کی اجازت نہیں ہے، تاہم سی ڈی اے مبینہ طور پر ان ضوابط میں ترمیم کا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح سی ڈی اے نے یہ بھی بتایا کہ پہلے مرحلے میں کوری ہاؤسنگ اسکیم 10,000 کنال پر تیار کی جا سکتی ہے۔ اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوا تو یہ سب سے بڑی اسکیموں میں سے ایک ہوگی۔ ذرائع کے مطابق کوری ہاؤسنگ اسکیم مقامی لوگوں کے ساتھ لانگ ٹرم اور غیر حل شدہ مسائل کی وجہ سے ایک پیچیدہ معاملہ بن سکتی ہے۔ سی ڈی اے نے کئی دہائیوں قبل اراضی حاصل کی تھی، لیکن ایوارڈ کے اعلان کے بعد کوری ماڈل ولیج کی ترقی کے لیے کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا گیا۔ شہری ادارے کے مطابق اس اسکیم کے حصے کے طور پر ہزاروں مکانات کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ حکام نے بتایا کہ معاوضے اور تعمیر شدہ جائیداد کے دعووں کی ادائیگی کے بعد شہری ایجنسی کے پاس اربوں روپے کی تقریباً 2000 ایکڑ اراضی ہوگی، تاہم شہری ایجنسی نے کبھی بھی زمین کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے مقامی لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ ابتدائی سروے میں مذکورہ زمین پر 1100 مکینوں کو دکھایا گیا تھا، لیکن 2011 میں یہ تعداد بڑھ کر 7000 تک پہنچ گئی۔ اس وقت سی ڈی اے حکام نے مقامی لوگوں کی ملی بھگت سے زمین کی ملکیت کے دعووں کی فہرست میں کئی بوگس کیسز شامل کر دیے۔ بعد میں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے نے معاملے کی تحقیقات کی اور ملکیت کے 3422 کیسز کو کلیئر کیا۔ سی ڈی اے حکام کے مطابق شہری ادارے نے زمین 1968 میں حاصل کی تھی، جبکہ 1971 میں بلٹ اپ پراپرٹی ایوارڈ کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن مقامی لوگوں کے اعتراضات کو دور کرنے کے بعد سی ڈی اے زمین پر قبضہ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ 2009 میں شہری ایجنسی نے ایک نظر ثانی شدہ بلٹ اپ پراپرٹی ایوارڈ کا اعلان کیا، لیکن بوگس دعووں کے الزامات کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ سی ڈی اے کے ایک اہلکار کے مطابق چونکہ وفاقی حکومت سی ڈی اے کو سپورٹ کر رہی ہے، سو اپارٹمنٹس پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کم از کم 2 ہاؤسنگ اسکیمیں فراہم کر سکتے ہیں، جن میں پلاٹ ڈیولپرز اور سرمایہ کاروں کو فروخت کیے جائیں گے جنہیں اپارٹمنٹس بنانے کا کہا جائے گا۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔